Time with Bahriya کے ساتھ میں ہوں صدف حجاز. Today we have a very special guest with us. We have Ms. Saira Ahmed. She has been qualified in International Civil Services Examination of United Nations International Strategy for Disaster Reduction and appointed by United Nations Office in Geneva, the only one from Pakistan to qualify this examination, and she's going for Global UN Retreat in Geneva, Switzerland. Assalamu alaikum ma'am. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, اس کے علاوہ بھی کافی جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے, بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا, سار کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے, تو پی ٹی وی ورلڈ میں بھی کام کیا ہے, ڈفرینٹ میگزینس کے ساتھ بھی اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی. تو اتنا کچھ جو آپ نے کیا, اس سب کے بارے میں ہمیں اپنی کوئی سکسیس اسٹوریز بتائیں. کیسے ان سب چیزوں کو مینیج کرتی تھیں آپ, کیا چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے سارے دوران؟ بالکل. آئی تھنک میرا جو تھرو آؤٹ جو پروفائل رہا ہے, جو کام کیا ہے, بس آئی ڈونٹ نو, اٹ واز ایک کنٹینیوٹی تھی جو چلتی گئی, مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا. بٹ وین یو سیٹ اے گول دین یو اچیو اٹ الٹیمیٹلی. میں نے تو یہ ابھی سے نہیں کہ میں نے ابھی جو یو این کا ایگزام کوالیفائی کیا, یہ ابھی سے نہیں, میں شروع سے چاہتی تھی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو ریپرزینٹ یور کنٹری وین یو گو آؤٹ, اور جب آپ اپنا کام کے تھرو اپنے, اینڈ اسپیشلی یور ایٹیٹیوڈ میٹرز اے لاٹ. بالکل, صرف کام ہی نہیں ہے, آپ جو آپ کا بیہیویئر ہے اور یہ سارا کچھ ہے, آپ کا ریلیجن, آپ کی جو یور ورک اسٹائل اور یہ سب جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کا تھوڑا امیج جو ہے انٹرنیشنلی, وہ it is deteriorating with time. Exactly. So we the young ambassadors, we have ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جا کے جو ہے بتائیں گے, نہیں, پاکستانی وومن are so empowered. Exactly, and we are empowered women. ہم لوگ, ہمارا جو امپریشن ہے بہت کنزرویٹو ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں, and we are suppressed. Not all of them. There's a, میں یہ سمجھتی ہوں کہ since I have worked in SARC Energy Center also, تو I have been to almost every member state except Afghanistan and few. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا فیمیلز کا جو سپریشن, اور یہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں ایک ریشو ہر جگہ ہے. بالکل, انڈیا میں بھی بہت ہے, لیکن وہ دے ڈونٹ ہائی لائٹ نہیں کرتے پاکستان کو, مطلب بہت زیادہ اس طرح سے کیا. ہمارا جو ہے نا بس آپ جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہی دکھاتے ہیں. یہاں یہ گر گئی, گائے گر گئی, فلانا ہو گیا, بچہ مر گیا, پالیٹکس میں یہ ہو گیا. جو اچھا کام ہے وہ نہیں دکھا رہے. بالکل. تو پھر لوگ جو باہر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ بہت ہی بیکورڈ ہیں. تو مطلب کہ اس چیز میں کافی حد تک ہم لوگ خود بھی تو ریسپانسبل ہیں. وی آر ریسپانسبل, آف کورس. خود وہ چیز دکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جو ہم دکھائیں گے تو لوگ وہی جو ہے نا وہی سوچیں گے. بالکل. تو وہ جو امپریشن ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم جا کے ان کے ساتھ کام کریں. بالکل. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ٹو مائی فیملی. کافی سپورٹیو تھے. ہاں, آف کورس, بیکاز آف دیئر سپورٹ کہ میں آج یہاں پہ. بالکل. اور میں نے لائف میں یہ سیکھا ہے کہ ورک ہارڈ یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے نا کہ جب ہم پڑھائی میں یا کام میں کوئی بھی کام کریں تو بہت زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اس وقت بہت اسٹریس ہے, اتنا زیادہ کام دے دیا ہے, بس ہمیں چھٹی کر لیں, یہ کر لیں. یو ڈونٹ نو, اٹس ناٹ دی بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن, اٹس بینیفٹ آف یور سیلف. آپ کا اپنا بینیفٹ ہے, آپ اپنے آپ کو پالش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک آرگنائزیشن سے آپ یہی لے کے جاتے ہیں, جو آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے نالج گین کرنے کا, سیکھنے کا. تو مجھے الحمدللہ مجھے ہر جگہ کافی اپرچونیٹی بھی ملی, اور آئی میڈ مائی مارک, سو وین آئی جوائن سارک انرجی سینٹر. اس سے بات کروں گی جو میرا ابھی, بلکہ میں ابھی 30th تک آئی ول بی ود سارک, تو آئی ول بی لیونگ ٹو جنیوا ان سپٹمبر. تو تب تک کا جو میرا ایکسپیرینس ان 2 years رہا ہے سارک کے ساتھ, واز امیزنگ. آئی گاٹ سو مچ آف اپرچونیٹی, سو مچ آف ایکسپوجر, اور ممبر اسٹیٹس کے ساتھ کام کرنے کا. We work with Nepalese, we work with Bangladeshis ہمارے آفس میں, we work with internationals here in Pakistan. اور یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ لگی کہ جو آپ کا ہمیں جو فیسلٹی ہے سارک ویزا کی, وی ڈونٹ نیڈ ویزا ٹو گو any of the members, اسپیشلی انڈیا کا کافی مشکل ہوتا ہے. بالکل. بٹ میرا کافی جانا ہوا. انڈیا کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ انڈیا کا فرسٹ ٹائم میں گئی تھی سارک کے تھرو نہیں, بلکہ آئی یوز ٹو ورک فار نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان پرائم منسٹر آفس گورنمنٹ آف پاکستان. میں ادھر سے ایک پالیسی ڈائلاگ کے لیے گئی تھی, وہ بھی سارک کا تھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کا ایونٹ تھا, دیٹ واز آن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ بیسٹ پریکٹسز. تو اس میں جو ہے, کیونکہ میں آکسفیم کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کری تھی, DRR بیسٹ پریکٹسز اکراس پاکستان,
تو اس میں جو ہے انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا کہ جی آپ پریزنٹ کریں. تو ہم نے جو پروجیکٹ بنایا تھا کہ کیسے لائک ڈیزاسٹرز، پاکستان از اے ڈیزاسٹر پرون کنٹری. جی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر میں جو آپ نے کام کیا تو اس میں مطلب ان چیز سے مطلب اوور کم کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ مطلب ایک چیز جو ہو گئی اب اس کے بعد کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے اس بارے میں؟ آئی تھنک ڈیزاسٹر کا جب 2005 کا ارتھکویک آیا اس کے بعد اکتوبر 2005 کے بعد اس چیز کا ریئلائزیشن ہوئی اینڈ جب مغلا ٹاورز کا انفارچونیٹ جو انسیڈنٹ ہوا اینڈ آلسو ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں باقی ایریاز میں جہاں پہ آئی ٹولڈ یو لائک 76,000 پیپل ڈائڈ ان منٹس. 46,000 چلڈرن ڈائڈ. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارے پاس اسٹوریز ہیں نا اگر آپ سنیں تو اٹس سو ہارٹ بریکنگ کہ اور میں نے جب انڈیا میں یہ بتایا اور جو ڈاکومنٹری دکھائی کہ بچے اسکول جا رہے ہیں اچانک سے ہوا اینڈ ایوری تھنگ لاسٹ. جو پیرنٹس نے جو بچوں کا جو لوز کیا اور ان کو کس طرح سے چائلڈ لاس از آئی تھنک وہ انسان یو کی ناٹ لیو. بالکل. تو انہوں نے پیرنٹس کا حوصلہ دیکھے اور کس طرح یہ جو اتنا بڑا جو ٹریجڈی تھی اس سے پاکستان نے کیسے ریکور کیا. اٹس اے بگ اسٹوری جو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. بالکل. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے سول سوسائٹی کے علاوہ گورنمنٹ آرم فورسز ایرا اس وقت آیا ارتھکویک کا ریکوری ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ایرا جو ہے وہ ارتھکویک کے بعد ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد پھر این ڈی اے میں آیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری نیڈ ہے ڈیزاسٹر کو جو ہے اس کو ان کے بارے میں اس کو پریونٹ کرنے کی. اور پھر میں نے جہاں جہاں کام کیا اس میں آئی ورک فار جینڈر اینڈ چائلڈ سیل. اچھا اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو وومن کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ نیڈس ہیں. اچھا بالکل. جب فرسٹ ٹائم ڈیزاسٹر یہ میگا ڈیزاسٹر جب آیا تھا 2010 کے بھی فلڈز آئے اور 2005 کے جب یہ جو ارتھکویک آیا تھا اس میں بہت ساری خواتین نے آرم فورسز اور ان لوگوں کی ہیلپ لینے سے انکار کر دیا بیکاز آف دا کلچرل فیکٹرز. کہتی ہیں کہ ہم ہیلپ نہ لیں سے بہتر کہ ہم مری جائیں. یہ ہوا ہے کیا بیکاز کہ ارتھکویک میں پھنسی ہوئی نیچے تو کہتے نہیں نامحرم ہیں غیر ہے نہیں کر سکتے. اس وقت یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ دی نیڈ فیمیل ورکرز. بالکل. فیمیلز ورکرز اور جو یہ جو ہیلپرز ہیں ان کی ضرورت ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کے کام کریں. ان کی ضرورت ہے جو کیونکہ خاص مائنڈ سیٹ ہے ہمارا اپنا کلچر ہے وہ کنزرویٹو ہے وہ نہیں اس طرح سے سیکھ کر سکتی ہیں. بالکل. اتنا برا ہوا کہ لوگ جو ہے جو ہینڈی کیپ تھے جو ڈسیبلڈ تھے یا اسپیشلی جو اولڈ ایج کے تھے لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگے. They left them just to save their lives. Oh my God. ٹھیک ہے. اور ایسے ایکچولی ہوا ہے. اچھا. تو اتنا زیادہ اور ان کی لوگوں کی آپ سٹوریز سنیں. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ نسٹ کے سامنے یہ فاسٹ کے سامنے وہ کیمپ پورا بنا تھا جی اسلامک کے پاس وہاں پہ سارا انہوں نے جی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کچھ عرصے کے لیے. تو ان کی اگر ایک بندے کی سٹوری سے تو اٹس سو ہارٹ بریکنگ. بالکل. یہ ہیومینیٹیرین کاز آئی تھنک یہ بہت بڑا کاز ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کی کہ آپ جب ہم کام کرتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. اٹس فار یور مینٹل پیس اور اس کی. بالکل. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ورک فار این ڈی ایم اے اینڈ آئی گاٹ این اپرچونیٹی. تو وہاں پہ جینڈر میں ہم نے کام کیا. وی یوز ٹو ڈو ڈفرنٹ ورک شاپ اسکیم فار اینڈ وی ڈیولپ پالیسی گائیڈ لائنس اینڈ مین اسٹریمنگ دی نیڈس اینڈ کنسرنز آف ونربل گروپس اینڈ ڈیزاسٹرز. کیا سکھایا جاتا تھا کس بارے میں؟ پرائرٹائز کرتے تھے کہ ڈیزاسٹر ہے تو فیمیلس کی کیا کیا وہ ہیں. جینڈر کے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں کہ ان کو جیسے دے آر پریگننٹ وومن دے ہیو ڈفرنٹ نیڈس. دے آر لیکٹیٹنگ وومن دے ہیو ڈفرنٹ نیڈس. ینگ وومن ان کے ڈفرنٹ نیڈس ہیں. تو اس وقت ان کو کیسے ان کو بچایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو جب ہم جاتے ہیں تو ایون فوڈ کی جو ضرورت ہے ان کو خاص قسم کے کھانے کی ضرورت ہے. اس ایلڈرلی ہیں ان کے لیے کیا ضرورت ہے. جو ٹرانسجینڈر ہیں بالکل ان کے لیے کیا ہے. بالکل. تو مین اسٹریمنگ دی نیڈس اینڈ کنسرنز آف ولنریبل گروپس اینڈ ڈیزاسٹرز انکلوڈنگ وومن چلڈرن ایلڈرلی ڈسیبلڈ اینڈ ٹرانسجینڈر. سو وہ گائیڈ لائنس اب بن چکی ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں اور ڈسیمینیٹ کیا ہم نے سارے پی ڈی ایم ایس کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو. ہر پروونس میں ایک تو ایک فیڈرل لیول پہ این ڈی ایم اے ہے پھر پروونشل لیول پہ پی ڈی ایم ایز ہیں اور پی ڈی ایم اے سے پھر آگے ڈی ڈی ایم ایز ہیں. ڈی ڈی ایم اے سے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. ٹھیک ہے. تو یہ تاکہ وہ ہم بنا تو دیتے ہیں گائیڈ لائنس پہ اس کو امپلیمنٹ کروانا پھر ان کو آگے ڈسیمینیٹ کرنا جی وہ سارا جو ہے یہ پھر ان کا اپنا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ایک ہم نے کام کیا. اس کے بعد پھر میں ڈی آر آر ونگ میں چلے گئی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ونگ وچ ریئلی ہیلپڈ می ان گیننگ دس یو این پوزیشن. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ونگ میں بیسکلی کام یہ ہے کہ
ایک تو آتے ہیں نا ڈیزاسٹرز کے بعد ہم کام کریں, اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں, پریونشن کیسے کر سکتے ہیں, بالکل, اور اس کو آپ لاس کو کیسے بچا سکتے ہیں. بالکل, اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ڈفرینٹ, لائک فار ایگزامپل اسکول سیفٹی پروگرام. اچھا, اسکول سیفٹی پروگرام کی امپلیمنٹیشن کی, اس میں ہم نے ایسے ہاؤسز بنائے, صحیح, ایسے اسکولس بنائے جو ڈیزاسٹر پرون ہیں. ایک خاص قسم کی وڈ آتی ہے, خاص قسم کی وہ لکڑی ہے, اور ایسا مٹیریل آتا ہے جس سے جب ڈیزاسٹر ہے تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ اگر ڈیزاسٹرز آئے تو ان کی گرلڈ ماک ڈرل ٹریننگز کرائی گئی. ماک ڈرل ٹریننگز کس چیز کی کرائی گئی, بچوں کو سکھایا گیا کہ آ جائے تو آپ نے اس طرح بچنا ہے. ان کو بھی ٹریننگ, ہاں, ٹیچرس کو سکھایا گیا, پہلے ان کی ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد بچوں کی ٹریننگ ہوئی کہ کیسے آپ نے بچنا ہے, آپ ڈیزاسٹر آئے تو آپ نے کیسے کدھر بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھے رہنا ہے, اس جگہ کے نیچے نہیں کھڑے ہونا ہے, نیچے کھڑے ہوں گے تو کوئی چیز گر جائے تو کیا ہوگا, بالکل, ایک دوسرے کو کیسے پروٹیکٹ, بیفور سیونگ ادر لائف اپنی جان کیسے بچانی ہے. بالکل, تو اس کے لیے خاص قسم کی بیل ہوگی, خاص قسم کا الارم سسٹم ہے, اسی وقت پتہ چل جائے گا. بالکل, پیرنٹس کو بھی جو ہے ارلی وارننگ سسٹم, دیٹ از کالڈ ارلی وارننگ سسٹم. ارلی وارننگ سسٹم میں پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ادھر کام کری تھی تو ہم نے فیڈرل فلڈ کمیشن کے ساتھ اور یہ ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ اس طرح کے میسیجز پہ کام کیا کہ وہ میسیجز جو ہیں وہ جہاں پہ ڈیزاسٹرز یا ایسے آتے ہیں تو لوگوں کو پہلے سے جو ہے میسج آ جائے, فری میسج کہ یہاں پہ یہ ہونے والا ہے کچھ دن بعد, ٹھیک ہے, کہ ارتھ کوئک آنے والا, ارتھ کوئک یا اس کے علاوہ فلڈز آنے والے, فلڈز کی فور کاسٹ تو پہلے پتہ چل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ ارلی وارننگ پہ ہم کیسے بچائیں ان کو, تو یہ پھر ٹیلی کام کمپنیز اور سب نے مل کے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم اس کو ارلی وارننگ سسٹم کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ پروجیکٹ تھا, پھر تھا یہ ہم نے UNDP کا بھی پروجیکٹ تھا ارلی وارننگ ڈسمینیشن, ارلی ریکوری, یہ بھی DRR کا پروجیکٹ تھا, تو اس وقت میں اس پروجیکٹ پہ بھی کام کری تھی. پھر میں کام کری تھی جی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا ہیزٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ. اب رسک اسیسمنٹ وہ پروفائل ہے جو میں UN کے ساتھ کام کروں گی. ہیزٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ میں ون آف مائی کولیگ, ہی واز فرام ورلڈ بینک کے وہ تھے, اور ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھے. We were deputed in NTMA, but we were from the UN. جیسے دیکھا جائے تو اتنی سی عمر میں آپ اتنا کچھ جو ہے وہ کر رہی تھی, مینیج کیسے کر رہی تھی یہاں پہ؟ ٹو مچ ایگزیکٹلی. بس اللہ میں ہیلپ, پتہ نہیں مجھے بس کام دیتے تھے تو میں کہتی ہوں مجھے دے دیں یہ کام, لیٹ می ڈو دیٹ. مطلب یہ کیونکہ اس وقت مجھے تو ان چیزوں کا اتنا نہیں پتا تھا, بٹ آپ بلیو کریں انڈیا میں کہ آج آپ فائل دیکھیں, ہر فائل پہ میرے سائن اور ہر فائل پہ میری نوٹنگز ہیں. تو میں نے کہی تھی کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو ورک, آئی وانٹ ٹو لرن, نہیں آتا تو سیکھ جائیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ ایکچولی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اس کو کرنا چاہیے, مطلب اٹیمپٹ تو کرنا چاہیے نا کہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور جب تک آپ کام نہ کریں, بالکل خود سے نہ کریں, آپ کو گرپ نہیں آتی سبجیکٹ میں. آج میں وہ کام کتنے سالوں پہلے کا بتا رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, 2 سال پہلے کا, پر مجھے یاد ہے ہم نے کس پروجیکٹ پہ کیا. ہم نے ہیزٹ کی رسک اسیسمنٹ سسمک اینڈ نان سسمک اسیسمنٹ کی تھی 50 ڈسٹرکٹس آف پاکستان. اوکے, تو آئی میڈ دیٹ پروجیکٹ, اور وہ آج بھی وہ پھر ہم نے وہ پھر UN کو بھی دیا تھا, اور NDMA کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے, آئی ہیو دیٹ ڈیٹا. تو وہ کیا. بالکل. اور اس کے علاوہ سارک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں مطلب انرجی سیکٹر پہ بھی آپ نے بہت زیادہ کام کیا, تو اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں, کیونکہ پاکستان کا تو ایک بہت مین ایشو ہے, مطلب کرائسس ایشو ہے انرجی کے حوالے سے, تو وہ بتائیں کچھ. اوکے, اچھا, سارک انرجی سینٹر میں اس طرح تھا کہ اس کا بھی انٹرسٹنگ تھا کہ جب یہ جاب ایڈورٹائز ہوئی تو بس میں نے کہا کہ یہ تو کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کیا ہے, بیکاز میں تو ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہی, کیونکہ میں سیٹرڈے سنڈے کو TV کرتی تھی, اور 5 days a week میں یہ کرتی تھی, NDMA کے ساتھ ہوتی تھی, یس, تو نیوز وغیرہ کرتی تھی. تو ان کو چاہیے تھا براڈ کاسٹ میڈیا کا تھوڑا سا ایکسپیرینس, اس کے علاوہ ایسا بندہ جو کوآرڈینیشن یہ سب کر سکے, اور پریس ریلیز وغیرہ. تو میں یہ سارا کام NDMA میں کوآرڈینیشن تو میری سب کے ساتھ تھی. بالکل, جیسے آپ کو بتایا کہ میں سول سوسائٹی نیٹ ورک کی بھی چیئر رہی, DRR فورم کی چیئر تھی, اور ہر کوارٹرلی میٹنگ, ہر اس میں UN کے کتنے پروجیکٹس کی فوکل پوائنٹ تھی. تو میں نے پھر جب یہ پوزیشن دیکھی تو پیپل سے یا کہ CS کی پوزیشن ہے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ, تم کیسے کرو گی؟ میں نے کہا لیٹ می اپلائی, لیٹ سی. اور سارک کا شوق ایسے ہوا کہ 2014 میں جب میں پالیسی ڈائلاگ کے لیے انڈیا فرسٹ ٹائم گئی, تو میں نے کہا یار سارک میں تو بڑا مطلب ملٹی لیٹرل ہے, ریجنل ہے, یو ورکنگ ود سو مینی پیپل, 8 ملکوں کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا, اٹس ڈفرنٹ, اور ان کا پرسپیکٹیو اور یہ سب, تو اٹ ریئلی ایکسائٹیڈ می. تو میں نے سوچا سارک کی پوزیشن ہے, لیٹ می اپلائی. میں نے اپلائی کیا, مجھے انرجی سینٹر کا کچھ نہیں پتا. اچھا, میری نان ٹیکنیکل پوزیشن تھی, الحمدللہ کوالیفائڈ, اس میں ہمارا پورا پینل تھا, فارن آفس بھی تھا, سیکریٹریٹ کے بھی تھے, ڈائریکٹر بھی تھے. سو آئی مطلب, اور میں نے جتنا بھی گین کیا سیریسلی واز ٹوٹلی آن میرٹ. آئی پاس دا ٹیسٹ, آئی پاس دا انٹرویو, میں CS بن گئی. یہاں پہ ہم نے جو انرجی پہ کام کیا, یہاں ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. سارک انرجی سینٹر از ناٹ اے
imposer, it is implementer, it is a catalyst for giving you information and helping the member states on different energy issues. क्योंकि SAARC का जो mandate ही नहीं है कि आप implement करें. Implement कौन कर सकता है? Governments कर सकती हैं. ठीक है. So इसका हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि जैसे मैं इम्प्रूव कुकिंग स्टोव वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसकी डिसमिनेशन की. इट वाज फॉर द वुमेन. ये हमने फीमेल्स के लिए बनाया कि हाउस होल्ड उसमें जो है आप स्मोक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हेल्थ इश्यूज उनको हो जाते थे. तो पीपल यूज दैट मॉडल. वो मॉडल बना के फिर हमने एक अपने कंसल्टेंट के साथ इसको डिसमिनेट किया. पाकिस्तान में 5-6 जगहों पे इसका मॉडल डिसमिनेट हो चुका है. ठीक है. पिछले 2 साल में पीपल आर यूजिंग दैट. इसके अलावा इसको हमने डिसमिनेट किया SAARC मेंबर स्टेट्स में. इंडिया में भी गए, उसको लेके गए, वो सारी चूल्हे और ये सारी चीज़ें बताया कि ये है. फिर उनको लोगों को देकर आए, वो हैंड ओवर किया कि अगर आप लोगों से इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए तो वी रेडी हेल्प. ओके. सो वन ऑफ द मॉडल वाज दैट. इसके अलावा एनर्जी डेटा बुक, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप स्टैटिस्टिक्स को डील करते हैं. बिल्कुल. उसकी डिसमिनेशन के लिए आई वेंट टू भूटान ऑल्सो. Okay. Bhutan is one of the most amazing and the most beautiful places जो मैंने विजिट किया. मैं सोचा था बड़ा छोटा सा है. जब मैं एंटर हुई हूँ लेकिन मैं कहूँ माय गॉड अब तो आई एम इन हेवन. Seriously? It is so amazing. It is so amazing. I really love Bhutan. Wow. And छोटा सा मुल्क है लेकिन वहाँ पे environment friendly है. अच्छा. Kingdom है. It's a kingdom of Bhutan. तो वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे कोई वहाँ हर घर जो है अच्छा वो एक ही आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, सारे एक तरह के. वाओ. यस. अच्छा. वो घर भी एक तरह के हैं और दूसरा अगर आप देखें तो वहाँ के जो लोगों में एक एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा ये है कि वो ड्रेस जो है ना, तो द किंग ने कहा है कि जी आपने ड्रेस सबने ना जो टैक्सी ड्राइवर सबने एक ही पहना. अच्छा. स्पेशली ऑफिशियल उसमें. अच्छा. तो अपना नेशनल ड्रेस पहनते हैं. ओह वाओ. यस. द यूनिफॉर्मिटी है उन लोगों. जो हमने काम किया, आई विल शेयर विद यू दी उसकी वीडियोस और पिक्चर्स आप लोगों को दूंगी तो आप लोगों को दिखाएं कि भूटान क्या है, हमने क्या काम किया वहाँ पे. बिल्कुल जरूर देखना चाहेंगे हम. इट वाज अमेजिंग. तो भूटान की बात वहाँ गए. फिर इसके अलावा हम लोगों ने एक मेजर प्रोजेक्ट जो मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अब हमारा सेंटर जो इट इज एक्सपेंडेड, अब इसको SAARC एनर्जी एनवायरनमेंट सेंटर बन रहा है. अच्छा. सही सही. तो इसमें हमने एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी किया था ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ. वो बड़ा सक्सेसफुल रहा. इसके अलावा मैंने एक हम और वर्कशॉप मैंने SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ. अच्छा. दैट इज़ ऑन रीजनल कोऑपरेशन ऑन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट. सही. तो एनर्जी के जो मतलब आपने काम किया तो काफ़ी जगहों पर मतलब आपको विजिट करना पड़ा होगा, इवन के पाकिस्तान में बाहर, तो बहुत जगह बारे में अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं हमें. सब पहला मेरा जो 2015 में मैंने ज्वाइन किया SAARC, और पहला मेरा विजिट इंटरनेशनल था. आई वेंट टू इंडिया. इंडिया तो पहले भी गई थी लेकिन इंडिया में इस दफ़ा हम लोग एक कोल बेड मीथेन की वर्कशॉप थी जो उसके ऊपर गए थे. उधर से हम लोग गए. इंडिया में इंटरेस्टिंग मुझे सबसे ज़्यादा शौक जो था अपार्ट फ्रॉम वर्क वो आगरा देखने का. तो 2014 में मैं देखा कि भाई हम देखें तो सही है क्या, तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड. तो वो बड़ा अच्छा था. इसके अलावा इंडिया में दोबारा फिर एक गोवा गई. गोवा इज़ टूरिस्ट स्पॉट और जो हम मूवीज में देखते हैं बस वैसा ही है. वैसा ही है. सही है. वैसा ही है. इट इज लाइक दैट. लाइक ये जगह है बस आप बस भूल ही जाते. इट्स रियली अमेजिंग प्लेस. पीपल आई फाउंड दे आर वेरी जो हेट्रेड है ना इंडियन पाकिस्तानीज, लाइक जो हम टीवी पे देखते हैं, पीपल टू पीपल ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली ऐसी बात है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. वो आपको बहुत मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था. मैं तो उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल रही. बल्कि मेरे ख्याल से कि जो मतलब सिटीजन लेवल पर देखा जाए, जब लोग विजिट करते हैं तो पीपल टू पीपल वाकई बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा फील होता है. मतलब इवन हम लोग अगर वहाँ पे जाएंगे, हम वो यहाँ पर आए तो अगर पता लगे कि पाकिस्तान से आया हुआ है कोई, इंडिया से आया हुआ है, तो बल्कि उनका एटीट्यूड अच्छा होता है. एग्जैक्टली. और आपको फील ही नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग की जो जबान है, लैंग्वेज जैसे सेम. बिल्कुल सही बात. बातचीत और खाना भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं. तो इतना मुझे फील नहीं हुआ इंडिया जाके. मतलब मेरा एक्सपीरियंस वाज पॉजिटिव. उसके बाद जब हम वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से मैं मालदीव्स गई. मालदीव्स तो इट्स वाकई इट्स अ प्लेस टू गो. आई एम फॉर्चुनेट के टू हैव विजिटेड दैट. हमने एक जेंडर की वर्कशॉप की थी, उसके लिए हम कंसल्टेंट्स को लेके गए थे. वो बड़ा अच्छा रहा. उसके बाद आई वेंट, ये भूटान का मैंने आपको बताया. इसके अलावा इधर इन SAARC के दौरान ही मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं एक इंटरनेशनल कोर्स के लिए गई पढ़ने. आई वेंट टू ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी. इट वाज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. आपके जो यूनिवर्सिटी का और वो सारा एक्सपीरियंस है वो भी मैं पूछूंगी. अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देन विल बी राइट बैक.
ناظرین. جی تو میم مجھے کچھ بتائیں, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اور جو وومن ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ایکچولی بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے کچھ وومن کیریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ جو خواتین ہیں وہ کس طرح اس مطلب اپنے جو کیریئر ہے یا اس چیز کو پرسیو کر سکتی ہیں, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ جو کیریئر اور یہ سارا کچھ ہے نا, اٹ اسٹارٹس ود یور فیملی سپورٹ. بالکل. اگر آپ کی مطلب کیونکہ میرا بہت ٹریول رہتا ہے, بالکل, تو اٹس بیکاز آف مائی فیملی دے سپورٹ میں. میرے فادر کے اچھا جانا ہے تو ہی ڈزنٹ مائنڈ, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اٹس فار یور اون گڈ, اور یہ تو تمہارا لرننگ ہے, ٹریولنگ از لرننگ. تو اس سب سے پہلے تو ہے نا کہ آپ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے, مطلب میں یہ اس کو کہوں گی اس کو جرنلائز, کیونکہ ویسٹرن کلچر ہم ڈفرینٹ ہے, پاکستانی کلچر تھوڑا اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. یہاں پہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا تو دیتے ہیں, ایگزیکٹلی, اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. بالکل, یہ چیز تو بہت زیادہ مطلب دیکھیے کہ مطلب ایجوکیشن صرف دے دینے کی حد تک جو ہے نا لوگوں کا مائنڈ اس چیز کو جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے. آگے مطلب عورتیں پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں, ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, تو وہ نہیں کرنے دیتے. یہ ایک سب سے انفارچونیٹ ڈیلیما ہے ہمارا کہ ہم پڑھا تو دیتے ہیں لیکن پھر آگے کس لیے, بس وہ پڑھیں اور بس بیٹھ جائیں. بالکل, تو وہ تو ضائع ہو گیا. آئی ہیو سین سو مینی ڈاکٹرز, بالکل, آپ میڈیکل میں دیکھیں کتنی ڈاکٹرز لڑکیاں بن جاتی ہیں اور کتنی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ نہیں, اب آگے نہیں, بس کام نہیں کرنا. بالکل, دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم, دے آر ویسٹنگ دیئر کیریئر. اور آپ بلیو کریں جس چیز کے وہ چھوڑتی ہیں نا, جس چیز کے ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, وہ اپنے آپ کو زنگ لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. 10 سال بعد ہم ان کو دیکھیں, ان کی پرسنالٹی ایسے ہی ہے. بالکل, ان کے اگر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے یہ فیملی کے لیے چھوڑ آئیے, وہ تو مطلب اٹس ناٹ ورتھ اٹ. بالکل, ایگزیکٹلی ناٹ ورتھ اٹ. ایگزیکٹلی. آپ کا صرف ایم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیمیلس کا بھی اور آئی تھنک ہماری سوسائٹی کا بھی کہ پڑھا دو اور بس شادی کر دو اور بس ختم ہو گئی لائف. ایسے ہی ہے. دس از ناٹ اٹ, دس از ناٹ آن. یہ واقعی بہت بڑا ڈائلیما ہے ہماری سوسائٹی کا. ایگزیکٹلی. تو جب تک لڑکی امپاورڈ نہیں ہوگی, جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, اس کو صحیح غلط کا کیسے پتا چلے گا؟ صرف پڑھ کے اور بتا کے نہیں ہوتا. ایکسپیرینس بہت بڑی چیز ہے. اور جب تک آپ اپنا سوسائٹی میں رول پلے نہیں کرو گے کہ مطلب ایک چیز آپ نے سب کچھ سیکھ لیا سب کچھ اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے آپ, تو پھر کیسے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہیں جیسے مطلب مجھے تو آئی ایم ویری ویری فارچونیٹ کہ مجھے بہت اپرچونیٹی ملی, پر جو ابھی جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں مطلب, اور جو گھروں میں بھی ہیں جو لڑکیاں اگر پڑھ چکی ہیں نہیں ان کو اپرچونیٹی مل رہی, اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. اب تو بہت ساری چیزیں آن لائن ہم کر سکتے ہیں. بالکل, آن لائن آپ کورسز بھی کر سکتے ہیں. آن لائن آپ جو آپ نے سیکھا ہے, اگر آئی ٹی اور اس میں ہے تو آپ آن لائن اس سے یو کین ارن لاٹ آف منی. بالکل, اس کے تھرو ہی کچھ نہ کچھ. میں کہتی ہوں اب جسٹ تھنک آف دا وے. بالکل صحیح, تھنک آف یور وے, آپ کیا کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کوئی راستہ نکل آتا ہے. there is always a way out, there is always a light at the end of the tunnel. ضرور ہے. بالکل, یہ ہے کہ ہمیں we need to find it out. ہمیں اپنے اندر سوچنا ہے. اگر وہ کہہ دے اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا انفارچونیٹ کیا ہے, پاکستان میں دیکھا لوگ جیسی لائف چل رہی ہے, اور جرنلی بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پاکستان کی بات نہیں. بالکل, بس جیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے. جو نوکری بھی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, جو میل حضرات بھی ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اچھا بھی صبح بھی 4 بجے, اچھا بھی چھٹی ہو گئی, بس ختم. بالکل, آگے لائف میں گول نہیں, پیسے مل رہے ہیں نا, بس ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, آگے ریٹائر ہو جائیں گے, یہ ادھر تک پہنچ جائیں گے, اللہ سے آپ سوچو کہ بڑا نہیں تو آپ کیسے کرو گے, مطلب وہ ہونے چاہیے. تو وہ تو بس اس طرح کی لائف سوچتا ہے نا, بس چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے, ایک آخر میں گھر بنا لو اور بس اللہ حافظ. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. یہ سوچ واقعی بہت پائی جاتی ہے. واقعی یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ کیا گھر بنایا اللہ حافظ, یہ نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی, آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہو, اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہو. ہاں, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. یہ بھی نہیں کہ صرف اپنی ہی ذات تک محدود سوچیں, مطلب ہم اپنے ملک میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں, سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے. آپ میں کہتی ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتے نا آپ, جو لوگوں کہتے ہیں یار اسکول میں پڑھا لو, یہ فیمیلس کا خاص رول ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا, بس یہ پڑھ لیا اسکول میں پڑھا لے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کچھ چلو کام کر لیتی تھیں, یا باقی جو ہے بس پڑھا لیں اور بس دس از اٹ. ایسے ٹھیک ہے نا, بس انہوں نے فیملی کو ٹائم دینا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو ڈونٹ ریئلائز کہ آخر میں جا کے ان کے بچے نا وہی دے آر پراؤڈ آف یو. بالکل, آج جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرس کبھی آپ جائیں تو اب جو ملتی ہیں ہمیں, تو I saw a few ladies on a very successful surgeons ہیں, اور یہ وہ بتاتی ہیں کہ now our children are so proud of me کہ جی میں نے کتنا جو ہے وہ سکسیس کیا لائف میں, اور کتنا ان کے لیے سب کچھ کیا ہے.
تو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آنے کے لیے بہت ساری سیکریفائسز دینی ہی پڑتی ہیں. سو وائی ڈونٹ یو وائی دی سوسائٹی از ناٹ ریڈی ٹو ہیو اٹ. اس میں کیا برائی ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. سب سے پہلے تو ہمارا مائنڈ سیٹ, اس کے بعد جو ہے نا اپنی ایک اندر کی بھی وہ کہ بس ہم نے ول بھی تو کافی میٹر کرتی ہے نا کہ آپ خود کیا چاہ رہے ہو. ایگزیکٹلی سارے لوگ جو ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کہ اب جیسے آئی ایم این ایگزامپل ان فرنٹ آف آل آف. بالکل میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سکسیس اسٹوری ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کہاں سے شروع کی اور کہاں تک. بالکل ٹھیک ہے, 15,000 کی بھی نوکری کی, 30,000 کی بھی نوکری کی, ٹھیک ہے, لاکھوں کی بھی کی, ماشاء اللہ آگے اور اس سے بھی زیادہ دے رہی ہوں. بالکل. تو یہ چیز بھی ہے کہ جو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں کتنا ارن کر رہا ہوں یا کیا, یہ چیز نہیں آپ اسٹارٹ میں دے سکتے. اسٹارٹ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے کہ بس جو مل جائے, جو آپ کو اپرچونٹی ملے, بالکل جو بھی اپرچونٹی ملے وہ جو آپ نے پڑھا ہے اور جو پریکٹیکل فیلڈ ہے انٹائرلی ڈفرنٹ. بالکل. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روسز, اٹس اے ویری کمپٹیٹیو انوائرمنٹ. بالکل. آفس میں ڈفرنٹ چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیلنگ ود میل ڈومیننٹ سوسائٹی از ناٹ ایزی, ناٹ ایٹ آل ایزی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, میں بہت عرصہ یہاں پہ کام بھی کیا ہے, ان دیز آل آف دیز ایئرز آئی ہیو ریئلائز اٹس ناٹ ایزی, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ, اور آپ کی نروس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہی شاید ایک مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, یا وہ خود بھی شاید اس طرح سے آگے نہیں آتی, تو ڈر جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. بالکل. گھر میں کسی نے کہہ دیا, ابا نے کہہ دیا نہیں بھائی تم کام نہیں کر سکتی, وہ ڈر گئی, رونا بچا ہے اس کا, چلو بس ٹھیک ہے میں کیا کروں. واقعی ٹھیک ہے, یہ ہوا. اگر باہر کام کرنے گی, باس نے کچھ بول دیا, اچھا بس اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی, بس ٹھیک ہے جی سر. مطلب وہ آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا اگر آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, کوئی کام کرنا چاہتے ہو. چیلنجز تو obviously ہیں, چیلنجز آئیں گے, اور یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد چیلنجز نہیں آئیں گے, ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ریڈی فار ایوری چیلنج. بالکل ٹھیک ہے, چیلنج تو آئیں گے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ان کو فیس کرنا ہے, ان سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. نیڈ ٹو ڈیل ود اٹ. آپ لوگوں سے بگاڑ کے لڑائی کر کے نہیں رہ سکتے, ایسا ہی آپ نے ان کے درمیان ہی رہنا ہے, ان کے ساتھ مل کے ہی رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو کبھی لڑائی بھی کرنی ہے اپنے حق کے لیے, اور اپنی جگہ بھی بنانی ہے, اور کبھی ان کے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ریئل ڈپلومیٹ ہونا تو بہت ضروری ہے جی. تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پتا ہو کہ آپ کی کیا ہے, اور اپنی جو فیمیلس کی اسپیشلی جو اسپیس ہے نا, اس میں کسی کو ایک حد سے زیادہ وہ نہیں کرنے دینا چاہیے. بالکل واقعی, ایک مطلب لمٹ آپ اپنی سیٹ کر لو, ایک باؤنڈری بنا لو آپ. ایگزیکٹلی. تو بس وہ چیزیں جب آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا تو obviously آپ پھر اسی کے مطابق nobody can you know آپ کو تنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ الاؤ نہ کریں. بالکل. جب آپ سبمسو ہو جاتے ہیں نا, جی سر, یس سر, یہ وہ, this is not on. Exactly. This is not on. We are individuals. ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, میں تو ریسپیکٹ کرتی ہوں ہر ایک کے ویو پوائنٹ کی. ایسے. اور اب تو ماشاء اللہ سے گوئنگ ٹو دا UN میں تو ہر ایک کے ویو پوائنٹ کی, ہر ایک کی اس کی اتنی قدر ہے اور اتنی ویلیو ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے. My father was worked in also in United Nations Mission Kosovo also. He was my role model. تو وہ کر چکے ہیں. He was a regional head of finance. انسپریشن آتی ہے نا کہ مطلب آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. تو انہوں نے جو ہے جب وہ گئے تھے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کسی کو غلطی سے کہہ دیا کہ مطلب لائن میں کھڑے تھے, تو وہ کچھ کیو میں کھڑے تھے, تو وہ ایک لیڈی جو آگے تھیں وہ جگہ نہیں دیں, تو انہوں نے کہا یو بلیک وومن, somebody said. Just to call a black, that lady wrote to the United Nations office in HR کہ اس نے مجھے بلیک ہے, and this is what you are, اس کو اسی وقت نکال دیا گیا. Oh wow. You can't say کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے. مطلب آپ دیکھیں اسلام کے جو ہمارے اسلام کے جو ہمارے وہ ہے تعلیمات ہیں, ان میں تو وہ عمل کر رہے ہیں, وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس چیز پہ. واقعی صحیح بات ہے. نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے, یہی بات ہے. میرے خیال سے ہم لوگوں کا تو مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہیں پیچھے ہے جس کے اسلام نے نکلنے کو کہا ہے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ ابھی بھی مطلب جو مائنڈ سیٹ ڈارک ایجز والا ہی ہے. بالکل. اور ہمارے سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے, ویری ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ویری سوری ٹو سے, کہ ہمارے یہاں یہ نا کہ بچیاں کام کرتی ہیں, آگے جاتی ہیں. آئی واز آلسو اسٹوڈنٹ, میں نے بھی اتنا کام کیا اتنے سالوں, اور میرے سے آگے بھی انشاءاللہ لوگ کریں گے. وی ہیو اے سرٹن پرسپیکٹیو. اگر فیمیل کوئی اچھی گڈ لکنگ لڑکی کام کریے نا, بالکل, تو لوگ کیا کہیں گے, ہاں یہ تو اپنی لکس کی وجہ سے آ گئی. ایگزیکٹلی. بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب اس کی اپنی محنت کوئی کچھ میٹر نہیں کرتی, اس وجہ سے اس کو چانس دیا جاتا ہے. بھائی اس کا کام دیکھو, ہاں اس کا کام دیکھو. آپ اپنے شکل سے, آپ اپنی شکل سے آپ نہیں جا سکتے اتنا آگے, اور جب انلیس اور انٹل بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, اسکلز نہیں ہے, یو کین نیور سسٹین.
ایک پورا پیکج ہوتا ہے, پوری پرسنالٹی ہوتی ہے, پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس سے آپ آگے جاتے ہیں. صرف یہ بات نہیں ہوتی. obviously common sense کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہائر کرنا ہے وہ بھی کوئی پاگل تو نہیں بیٹھے گا کہ خوبصورتی کی وجہ سے بٹھا دیں, ان کو بھی مطلب کوئی ایسے ہی چاہیے جن میں سکلز ہوں اور وہ کر سکے کام. تو سینئر پوزیشن پہ جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارے انفارچونیٹ جو ہے نا یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے, لائک جرنل میری آبزرویشن ہے, اور اگر بہت کوئی مطلب آرڈینری یا تھوڑی بلو ایوریج اللہ معاف کرے کوئی فیمیل ہو تو اس کہیں گے ہاں وہ ذرا سا کم نہیں, بہت محنتی ہیں, اور جو دوسری ہے یہ تو بالکل صرف اسی وجہ سے. مطلب یہ کیا بات ہے, واٹ از اٹ؟ آپ اس کا کام دیکھیں, بلکہ آپ تو خوش ہو کہ مطلب گاڈ ہیز گیون ہر ایوری تھنگ, مطلب کہ وہ بیوٹی ود برین ٹائپ, ہاں کہ تاکہ وہ پریزنٹ کر سکے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے فائدہ ہے. بالکل, یہ تو آپ کی انسٹیٹیوشن کا فائدہ ہے. بالکل, کہ آپ کو لوگ کہیں کہ آپ ہر ایک کو دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر رہے ہو, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ ہر ایک کو پریزنٹ نہیں کر سکتے آگے جا کے کہ آپ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرو. اس کے لیے کوئی بندہ کوئی جج کا ہو تو آگے جا کے بات کرے نا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی اور کو بھیجنے اب کیا صحیح بات ہے. دیکھیں ہر طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب اس چیز کو نہیں, تو اوور آل وہ ایک ہوتا ہے. اس چیز کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے, ہمارے پاکستانی عوام کو اور سینئرس کو. اور آئی تھنک ہیونگ اے گڈ باس از اے بلیسنگ. ماشاء اللہ آئی ہیڈ ویری گڈ باسز, انہوں نے مجھے بڑا چانس دیا, بڑا اپریشیٹ کیا. یہ مجھے بڑی بلیسنگ رہی کہ انہوں نے میرے کام کو اور پہچانا, اور انہوں نے سمجھا کہ ویلیوڈ مائی ورک اینڈ کنسسٹنٹ ہارڈ ورک. میں ایک تو یوتھ کو یہ بولوں گی اور اسٹوڈنٹس کو کہ کنسسٹنٹ محنت جو ہے نا, بالکل مطلب آج کل نہیں, میں تو یہ ہے کہ مطلب ذرا سے کسی نے کچھ بول دیا تو بس جی بس ہو گیا, ڈپریشن میں آ جاتی ہے یوتھ کے, بھائی نہیں ہے ہم لوگوں کے, اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا, جسٹ اپنے کام سے کام رکھے. بالکل, اپنا اگر آپ ایک ایم بنا لو تو پھر راستے میں جو مرضی آئے, کوئی جو مرضی کہے, آپ کا جو ایم ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں اس اسٹیج تک جانا ہے. آپ اپنے لیے جو بھی گول بنائے اس کا سوچ لیں کہ مجھے یہ بننا ہے, اچیو کرنا ہے. میری انسپریشن تھی کہ مجھے جانا ہے, مجھے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. مجھے تھا کہ اب میں ویسے سارک کے تھرو تو کرتی ہوں, لیکن مجھے انٹرنیشنل لوگوں میں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب میں وہاں جاؤں گی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کروں گی, پیپل ول ریئلائز کہ پاکستانی وومن آر ناٹ آرڈینری. ایسی بات نہیں ہے, وی آر ناٹ لیس دین دا یورپینس, وی آر ناٹ. آج میں جس سسٹم سے جو کوالیفائی کر کے گئی ہوں, میں تو بتانا چاہتی ہوں کہ بڑی ٹیڈیس, بڑی ایک ڈیفیکلٹ اسکریننگ پروسیس کے تھرو دے ہیو ناٹ سین می ایز یٹ. اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم, اٹس اے ویری انبائسڈ سسٹم. انہوں نے میرے پیپرز میں نے کوالیفائی کیے, میں نے انٹرنیشنل انٹرویو دیا پینل کو, ٹیلیفونک. آئی واز ان آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی, جب میں پڑھ رہی تھی اسی دوران یہ ہوا, تو ٹیسٹ بھی دیا, انٹرویو بھی دیا. انٹرویو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ کیسا ان کا انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے, مطلب ویسے ڈفرینٹ ہوتا ہوگا, مطلب ایسا, تو اس بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, یو این کے انٹرویو جو ہے پروفیشنل لیول پہ سینئر پوزیشنس میں ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم نے دیا تھا کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویو. اچھا, کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویو میں جو کچھ میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں نا, اس کے حوالے سے ہی تھا. لائک ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ون از پروفیشنلزم. فار ایگزامپل مجھ سے سوال کیا گیا کہ مس احمد, ہیو یو encountered any setback in your professional life and how did you recover from that? Oh wow, اچھا, ٹھیک ہے. And everything which is said is being recorded. تو professionalism پہ جب بات کرتے ہیں نا, تو اس میں کہ how did you have you faced any setback in your professional life and how did you cope up with that? اچھا, اس طرح کے سوال. تو میرا جواب یہ تھا کہ جی we were developing policy, a PC paper, policy document on mainstreaming DRR, جو disaster reduction into development to the ministries. تو اس میں جو ministries سے اس کو کروانا, اپروو کروانا, ابھی DRR پالیسی ایک بن چکی ہے گورنمنٹ پاکستان کی, لیکن اس کو اپروو کرانا اور ہر منسٹری سے اس کی اوکے لینا. اچھا, سو وی ورکڈ اے لاٹ آن دیٹ. ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اٹ واز اے سیٹ بیک. لیکن پھر وی ریئلائز دیٹ changing the mindset is not sudden process, اس اچانک سے نہیں ہو سکتا. بالکل, اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پی ڈی ایم ایس کے ساتھ میٹنگس کی, وہاں گئے, لوگوں کو ٹریننگ دی, لوگوں کو اویئرنیس دی, ان کو بتایا تاکہ وہ چینج کو ایکسیپٹ کریں. بالکل, انفارچونیٹلی ہمارا ایک فکس ایک مائنڈ سیٹ ہے. ایگزیکٹلی, بس ہمارے ڈیزاسٹر آ گئے, بس اب ہم نے ان کو مدد کر دینی آخر میں جب وہ مر جائیں گے, اور اس کے بعد ختم. اس سے پہلے کیا کرنا ہے یہ تم بتانا چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ پریونٹ کریں, جیسے ارلی وارننگ کا میں نے بتایا, آپ لوگوں کو بچا سکیں. ٹھیک ہے, باقی مطلب یہ نہیں کہ بس آپ بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ کوئی مطلب ایسا واقعہ ہو خدا نہ خواستہ, اور پھر اس کے بعد کیا کرنا. انٹرنیشنل دنیا میں جس ایجنسی کے لیے میں جا رہی ہوں, یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل اسٹریٹجک ڈیزاسٹر ریڈکشن, اٹ از
ٹوٹلی بیسڈ آن دس تھنگ کہ DRR کو کیسے ہائی لائٹ کیا جائے. بالکل ہم نے ڈفرینٹ کام اس میں کیے تھے NDMA میں, ہوگو فریم ورک آف ایکشن 2015. اس کے اوپر ایک پورا ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر سارے ہیڈز آف دا اسٹیٹس آف مور دین 276 countries have signed that. جس میں پاکستان از آلسو ممبر. ٹھیک ہے, NDMA از دا فوکل پوائنٹ. NDMA جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس پالیسی کے لیے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ کانفرنسز میں ارینج کرتی تھی, جیسے آئی یوز ٹو اسسٹ ان دوز کانفرنسز. تھرڈ ورلڈ UN کانفرنس جاپان میں ہوئی اس کے لیے, ایشین منسٹریل کانفرنس ہوئی تھائی لینڈ میں اس کے لیے, اس طرح سے. تو یہ چیزیں جو ہے اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا. پھر دوسرا انہوں نے سوال کیا جی کمیونیکیشن کا, ایک ان کا وہ ہے وہ پراپر سیکشن ہے, ہاں سیکشن ہے, ایک ان کی اسٹرینتھس ہے جس کے اوپر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا اچھا بتائیں کہ جی کمیونیکیشن میں آپ نے کیسی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز بنائی, آپ کوئی ایسا واقعہ بتائیں, ایسا اسٹوری بتائیں کہ آپ کی جو ہے وہ کوئی پرابلم ہوئی اور آپ نے اس کو اپنی کمیونیکیشن سے اس کو ٹھیک کیا. اوکے واو, تو وہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاص ٹائمر لگا ہوتا ہے, آپ نے اس میں جواب دینے ہی دینے ہیں. صحیح, یو ڈونٹ نیڈ کہ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گی, ایسے نہیں ہے کہانی. صحیح ہے. دین اب وہ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے صدف جس نے کام کیا ہو. ایگزیکٹلی یہ اپنی سٹوریز ہیں میری, کہ یہ تو آپ کی اپنی سٹوریز ہیں, اور جب تک آپ نے ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کیا بتائیں گے. ایگزیکٹلی. تو اب وہ اچانک کوئی بھی سوال کمیونیکیشن اسٹریٹجیز, اور وہ یہ ایسے سوال ہیں کہ اگر آپ نے کام کیا تو فوراً سے کلک کرے گا آپ کے مائنڈ میں, اگر مطلب کیا ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے اس چیز کو کر سکتے ہو. تو اس طرح کا تھا. تو اس میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک جو ریجنل کوآپریشن پروگرام کریں, وہ اٹ از ٹو بی ہیلڈ ان دلی. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کانسیپٹ پیپر میں, گورننگ بورڈ میں میرا کیس گیا, وہ اپروو ہوا, ممبر اسٹیٹس اگریڈ آن دیٹ. ہوا یہ کہ جو SDMC ہے وہ شفٹ ہو گیا گجرات, دلی سے. اچھا. تو ہم نے ان سے یہ ڈسکشن کری. پھر میں وینٹ ٹو انڈیا آلسو, اسکیپ کی ایک میٹنگ میں, اسکیپ کے ساتھ میری میٹنگ تھی. تو میں ان سے بات کی, میں نے کہا کہ جی آپ اس کو دلی کے بجائے گجرات کے بجائے دلی کریں, کیونکہ ممبر اسٹیٹس کا جو ٹکٹ ہے وہ تو آتا ہے, اٹ از بورن بائی دی ساک ممبر اسٹیٹس. ہم ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں لیکن ٹکٹس وہاں سے آتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے ایک خاص بجٹ دیا, اس میں ہم نہیں کر سکتے. تو کس طرح اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز سے ان سے بات کر کے, ان کو نیگوشیٹ کر کے کہ وہ اوفینڈ بھی نہ ہو. بالکل. اور پھر آپ کو جب پارٹنرشپ میں کام کرنا ہے, فرسٹ ٹائم SDMC اور SEC کر رہا ہے مل کے پروگرام, تو اٹ ہیز ٹو بی سکسیزفل. تو اس کو کیسے بنایا, اس طرح سے سوال کی. کمیونیکیشن کا سیکشن تھا. پھر اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سیکشن تھا. اس میں انہوں نے سوال کیا کہ کوئی ایسا بتائیں کہ آپ کا ڈیسیجن غلط ہو گیا, یا آپ نے ایسا کوئی ٹائملی ڈیسیجن لیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا. اوکے. سو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارا ایک اسیسمنٹ کا ٹول ہے, ملٹی انیشیل ریپڈ اسیسمنٹ. اس کے اندر انیومریٹرز ہوتے ہیں. یو نو واٹ انیومریٹرز آر. انیومریٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم فیلڈ میں بھیجتے ہیں جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے نا. ایک سیکشن ہے DRR, ایک سیکشن ہے ریکوری اینڈ ریہیب. ٹھیک ہے, کہ مطلب جب ڈیزاسٹر آ گیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ڈیزاسٹر آ گیا تو کتنا لائیولیہڈس پہ افیکٹ ہوا ہے, تو اور کتنا لاس ہو چکا ہے, لاس اینڈ ڈیمیج. ٹھیک ہے, رپورٹس آتے ہیں لاس اینڈ ڈیمیج. مطلب بیسیکلی اس کا جو انٹرویوز میں جو مین چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا خود ایک کا ایکسپیرینس ہو, آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا. اور ایگزیکٹلی. تو پینل آف, there was a panel of 4. Everybody asked me different questions. Different competencies تھی ان کی. competency, accountability, professionalism and team work. ٹیم لیڈر کیسے, آپ نے کوئی بڑا ایونٹ کیا ہو, کیسے ٹیم کیا, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. تو آپ اب ہمارا جو شو ہے وہ اینڈ کی طرف آ رہا ہے, تو آپ ہماری یوتھ کو جو ہے کوئی میسج دے دیجیے اسی حوالے سے کہ وہ مطلب کہ موٹیویشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. اس حوالے سے کوئی میسج دے دیں, پھر ہم اختتام کرتے ہیں. اوکے, میرا تو بس میسج یہی ہے کہ سیلف موٹیویشن از ریکوائرڈ. جو بھی آپ کام کریں, یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ حاصل نہیں کر سکتے until unless you are determined. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قوم کے حالات نہیں بدلے جو اپنے حالات خود نہ بدلنا چاہے. تو جب تک آپ دوسروں کے لیے اچھا نہیں کر سکتے, جب آپ اپنے لیے نہ اچھا سوچیں. اور ڈونٹ سی کہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. وہ آگے نہیں ایکسل کر سکا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم بھی کریں گے. تو ٹرائی اگین. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. میں نے بہت پریکٹس کی ہے, میں نے ہر جو بھی کام ملا ہے اس کو کیا ہے. اور آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. کیا ہو, آئی مین MBA آلسو. آپ نے, میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی لیکن میری فیلڈ IT کی ہے, لیکن میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایکسپرٹ بن کے جا رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, چاہے میڈیا ہو یا کمیونیکیشن ہو, میں نے ہر چیز میں کام کیا ہے. آپ نے ہر کورس تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. واقعی صحیح بات ہے. کون سا کورس ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے. بالکل. تو آپ کی جو بھی فیلڈ ہو آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو چیلنج لے کر اگر آپ سمجھیں اور اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, یو کین ڈو
wonders. You can do anything. If I can do it, آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. بالکل, مطلب کہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ آپ خود کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. You should be focused. You should be focused. جب آپ بہت ساری چیزوں میں دھیان لگا لیتے ہیں نا, بالکل, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. ایسی بات, آپ فوکسڈ ہوں کہ جو مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہی چاہیے, بالکل, ویسے آئی وانٹڈ کہ مجھے جانا ہی جانا ہے, تو پھر وہ ضرور وہ چیز ہے نا آپ کو ملتی ہے. بالکل. تو تھینک یو سو مچ میم ہمارے شو میں آنے کے لیے. مجھے ایون کہ مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئی, آپ نے ہمیں اتنا امپورٹنٹ ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو بھی جو ہے آج کا شو پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.